وہ لکھتا ہے کہ میں اچھا وہ بچپن سے ہی نا وہ اس کا ٹیلنٹ بڑے عروج کا تھا، بڑا ٹیلنٹڈ قسم کا وہ شخص تھا، اسی لیے تو وہ فلسفے کا اتنا بڑا استاد بنا۔ وہ کہتا ہے میرا لڑکپن سا تھا، بچپن تھا، میں ایک گاؤں میں رہتا تھا اور اسی گاؤں میں ایک کمہار بھی تھا جو برتن بنایا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں روز شام کو نکلتا نا تو میں اس کی دکان پہ بیٹھ جاتا تھا اور وہ مٹی کا ایک گولا اٹھاتا۔ اب توجہ رکھیے گا، کمہار کا اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو وہی ہوتا ہے کہ ایک لکڑ ہوتی ہے، بڑی تیزی سے وہ چرخا گھومتا ہے، بہت سپیڈ سے گھومتا ہے، اور کمہار کی مٹی بھی وہ چک کی مٹی ہوتی ہے، بڑی خاص مٹی ہوتی ہے، وہ بہت سارا بڑا سارا گولا نا اس چرخے پہ رکھتا ہے اور وہ چرخا تیزی سے گھومتا ہے۔ اب وہ پہلے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس مٹی کے اس کے مطابق وہ مٹی اٹھاتا ہے، گلاس بنانا ہے تو اتنی مقدار کی، گھڑا بنانا ہے تو اتنی مقدار کی، سرائی بنانی ہے تو اس مقدار کی۔ اب وہ گھوڑے وہ اس چکے پہ نا وہ جو بہت تیزی سے وہ پہیا چل رہا تھا، اس پہ وہ بڑا سا پیڑا مٹی کا رکھ کے نا پھر ہاتھوں کے وہ اینگل بدل کے نا اس کو برتن میں بدل لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ میں روز اس کا تماشا دیکھتا ہوں، میں بڑا حیران ہوتا کہ ابھی تھوڑی دیر مٹی کا گولا تھا، ابھی دیکھو سرائی بن گئی، ابھی دیکھو گلاس بن گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں روز لطف اندوز ہوتا، تو وہ بابا بھی مجھے دیکھتا ہے۔ تو ایک دن میں نے اسے کہا بابا جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شکر ہے بیٹے تو روز آتا ہے، پوچھ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے بتا۔ میں نے کہا بابا جی جب آپ مٹی کا پیڑا رکھتے ہو تو یہ اس کا نقشہ اور خیال کہاں بنتا ہے؟ اس نے کہا میرے دل اور دماغ میں اس کا پہلے نقشہ بنتا ہے، پھر میں اس کے مطابق زاویے چلاتا ہوں، میرے دل میں میرے دماغ میں بنتا ہے۔ سقراط کہتا ہے میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا میں سمجھ گیا۔ بابے نے کہا تو کیا سمجھ گیا؟ اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ میرا نقشہ کہاں بنا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ میرا نقشہ کہاں بنا؟ پھر اس نے کہا بابا جی میلہ جب لگتا ہے تو سارے کمہار وہاں اپنے سٹال لگاتے ہیں، مگر آپ کے سٹال پہ رش ہوتی ہے، بیل بوٹے بھی ایک سے بنے ہوتے ہیں، رنگ بھی ایک جیسے بھرے ہوتے ہیں، برتن بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے برتن نمایاں چمک رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا، رنگ میں بھی فرق نہیں ہوتا، اب توجہ سے سنیے گا، رنگ میں بھی فرق نہیں ہوتا، بناوٹ میں بھی فرق نہیں ہوتا، لیکن آپ کا برتن نکھرا ہوا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا باقی لوگ صرف بیچنے کے لیے بناتے ہیں، میں بیچنے کے لیے نہیں، میں محبت سے بناتا ہوں۔ اب اس میں محبت کی چمک ہی الگ ہوتی ہے نا، بے شک رنگ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں صرف بیچنے کی نیت سے نہیں بناتا، جس وقت میں اس کو بنا رہا ہوتا ہوں میں اسے پیار سے بھی بناتا ہوں کہ یہ میرا فن ہے۔ میں صرف بیچنے کی نیت نہیں رکھتا، اپنے فن کی بھی نیت ڈالتا ہوں۔ جب اس میں میرے فن کی نیت ڈلتی ہے نا تو پھر اس میں آنکھوں میں جو چمک جاتی ہے اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا میں سمجھ گیا۔ انہوں نے کہا اب تو کیا سمجھا؟ انہوں نے کہا پھر بنانے والے نے مجھے کتنی محبت سے بنایا، اسی لیے میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اب جو تیسرا سوال ہے نا، یہاں میرا اور سقراط کا راستہ جدا ہو گیا۔ اب سنیے گا، اب اس اگلا سوال سننے سے پہلے نا میری ایک بات سن لیجیے گا۔ یہ برتنوں، اب سقراط جس سے مخاطب ہے نا یہ خالق ہے، یہ خالق ہے، گھڑے مخلوق ہیں، یہ چھوٹا سا خالق ہے۔ ان کوئی شرک کا فتویٰ انہاں اللہ چھوڑے، ہر جگہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ برتنوں کا خالق، برتنوں کو تخلیق کرتا ہے، اور اگر کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا تو ہم قرآن سے نکالتے ہیں انی اخلق لکم، یہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں تمہارے لیے تخلیق کروں گا، جو تخلیق کرتا ہے وہ خالق ہی ہوتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں پرندے کا خالق ہوں، اس میں پھونکا نہیں، وہ اڑا نہیں۔ چلے چھوڑے، اس بحث میں جاتے ہی نہیں۔ وہ چھوٹا سا ایک برتنوں کا خالق، اس سے کہا بابا جی آپ کے دل میں کوئی خواہش اور چاہت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹے ایک چاہت ہے۔ اب یہ چھوٹے سا برتنوں کا خالق ہے اور یہ اپنی خواہش بیان کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک ایسا شاہکار بنا ڈالوں کہ اگر میں مر بھی جاؤں نا تو نہ میرے سے پہلے کسی نے بنایا ہو نہ بعد میں بنا سکے۔ بات سمجھ ہی گئے ہوں گے، بات سمجھ گئے۔ اس نے کہا میں نے تالی بجائی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اسی لیے میں دنیا میں انسان جو ہے یہ نکھرا ہوا ہے، یہاں میرا راستہ جدا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت یہ چھوٹا سا برتنوں کا خالق اگر اتنی خواہش رکھتا ہے کہ ایک شاہکار ایسا بھی ہو کہ اس جیسا کوئی نہ ہو، تو یہ چھوٹا سا خالق اس نے بنایا تو سچ بتا خدا نے مصطفیٰ کو کیسا بنایا ہوگا؟